बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पूरा यूरोप उम्मत मुसलमान के अजीम लीडर तैयब उर्दुगान की तरफ देखने लगा। उर्दुगान का तुर्क कौम और उम्मत से खिताब ने दुनिया में मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, जबकि आलमी वबा में तुर्की दुनिया की बड़ी ताकत बनकर उभर आया। भारत, चीन, पाकिस्तान, यूरोप, अमेरिका में तुर्की के चर्चे। 38 ममालिक ने तुर्की से बड़ी दरख्वास्त कर दी। और वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि 2023 तुर्की और मुसलमानों के लिए इतना अहम साल क्यों है। 2023 से कबल कैसे तुर्की हैरान कुन तौर पर एक बड़ी कुव्वत बनकर सामने आ रहा है और यूरोप इससे इतना परेशान क्यों है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, तुर्की को यूरोप का मर्द बीमार कहा जाता था, लेकिन तैयब उर्दुगान की क़यादत में तुर्की एक माशी और सियासी कुव्वत बनकर सामने आया है। आलमी वबा से मौत यूरोप की गलियों में दंदनाती फिर रही है, जबकि उम्मत मुसलमान के अजीम कायद की दानिशमंदाना पुलिसियों के बायस तुर्की अभी तक इस मोहलिक वबा से बचा हुआ है। लगता यूँ है कि जूँ जूँ 2023 करीब आ रहा है, यूरोप कमज़ोर और तुर्की मजबूत होता जा रहा है। तुर्की की तारीख में 2023 इतना अहम क्यों है, ये जानने से पहले आपको ये बताते चलें कि तुर्क सदर ने अपनी कौम और उम्मत मुसलमान से खिताब में क्या कहा। दोस्तों, इस वक्त पूरा यूरोप और पूरी दुनिया तुर्की की जानिब क्यों देख रही है। आसमान से उतरी कोई बला भी हमारी ताकत से बालातर नहीं हो सकती। आलमी वबा के खिलाफ जंग को हम यकीनन शिकस्त देंगे, बल्कि मुश्किल की इस घड़ी में अपने ब्रादर इस्लामी ममालिक और पूरी दुनिया को साथ लेकर चलेंगे। तैयब उर्दुगान के खिताब ने खौफजदा कौम और उम्मत में नई रूह फूंक दी। दुनिया भर में तैयब उर्दुगान के खिताब ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, जबकि तुर्क कौम का हौसला भी काबिल दीद था। इंतहाई खौफजदा हालात में तैयब उर्दुगान का उम्मत के नाम अहम पैगाम, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा से जंग बंदी करने का भी मुतालबा कर दिया। मुश्किल की इस घड़ी में तैयब उर्दुगान ने इंसानियत के नाते यूरोप का हाथ थाम लिया। दुनिया में आलमी वबा से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक स्पेन और इटली, जो कि यूरोप में इस बीमारी का मरकज़ भी बन चुके हैं, को तुर्की ने इमदादी साजो सामान रवाना किया है, जबकि वजारत कौमी दिफा के तहत कायम फौजी फैक्ट्रियों में हज़ारों तिब्बी इमदादी सामान, मास्क, एंटी बैक्टीरियल अद्वियात और हिफाजती साजो सामान अनकरा के फौजी हवाई अड्डे पर ऐनी मसूद से कार्गो तैयारे के जरिए उन ममालिक को रवाना कर दिया गया। रवाना किए जाने वाले संदूकों पर मौलाना जलालुद्दीन रूमी के इन अल्फाज को इतालवी और स्पेनी ज़बानों में कुंदा किया गया कि मायूसी के बाद बड़ी उम्मीदें मौजूद हैं, जबकि इन अल्फाज को भी बड़ी नुमाया जगह पर तहरीर किया गया। तुर्की से इतालवी और स्पेनी को मोहब्बत के साथ तुर्की की तरफ से रवाना किए जाने वाले तैयारों में से ये पहला तैयारा तमाम मुतल्लका सामान लेकर स्पेन रवाना हो चुका है, और स्पेन के बाद ये तैयारा इटली रवाना होगा। दोस्तों, मुश्किल की इस घड़ी में भी तैयब उर्दुगान ने हार नहीं मानी, जबकि मुस्लिम उम्मत के अजीम लीडर के बयान ने तुर्क कौम के हौसलों को मजीद बुलंद कर दिया, और अब अक़वाम मुत्तहिदा ने भी उनकी हौसला अफजाई कर दी है। और दोस्तों, दुनिया में तैयब उर्दुगान की मकबूलियत में मजीद इजाफा हो गया। तैयब उर्दुगान के इक़दामात ने पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना दी, और इसी सिलसिले में तैयब उर्दुगान ने साइंसी कमेटी के हमरा वबा के खिलाफ जद्दोजहद के दायरे कार में अवामी इंतबा के हवाले से किए गए फैसलों का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि कोई भी बला हमारी ताकत से बालातर नहीं हो सकती। यकीन के साथ हम इस जंग को कौम के हमरा पुरअज़म तरीके से जारी रखे हुए हैं। कौम की सेहत, अमन व अमान, तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तक़बिल के लिए अमल दरामद किए जाने वाली नई तदाबीर का ऐलान किया है, जिनके मुताबिक सरकारी दफातर की तरह निजी शोबे में भी कम अज़ कम मुलाजमीन के साथ लचकदार काम के निज़ाम को अपनाया जाएगा, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फासले पर बैठते हुए सफ़र किया जाएगा। पिकनिक
پکنک سپاٹس، جنگلات اور باغات اختتام ہفتہ تک بند رہیں گے اور دوران ہفتہ بھی کسی بھی مقام پر اجتماعی طور پر نہیں بیٹھا جائے گا۔ بیرون ملک تمام تر فلائٹ آپریشنز کو بند کر دیا گیا ہے اور کسی بھی مقام پر اجتماعی طور پر نہیں بیٹھا جائے گا، جبکہ اقوام متحدہ نے بھی ترک صدر کے اس اقدام کو سراہا ہے اور اقوام متحدہ کے شام کے لیے بین الاقوامی آزاد شام تحقیقی کمیشن نے شام میں ہی وبا کے پھیلاؤ کا ذکر کرتے ہوئے ملک میں زیادہ بڑے المیے کے سدباب کے لیے فائر بندی اور فوری حفاظتی تدابیر کی اپیل کی ہے۔ کمیشن کی طرف سے جاری کیے گئے فریقین کو جنگ بندی کر دینی چاہیے اور زیادہ بڑی تباہی کے سدباب کے لیے فوری حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ 9 سال سے زیادہ عرصے سے جاری خانہ جنگی نے شام کے نظام صحت کو سنجیدہ پیمانے پر کمزور کر دیا ہے، جبکہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ملک کے ہسپتالوں کا صرف 64% اور بنیادی صحت کے اداروں کا 52% حصہ کام کر رہا ہے۔ صحت کے عملے کا 70% ملک کو ترک کر چکا ہے، جبکہ وزارت صحت ترکی نے عالمی وبا کی سائنسی کونسل کے اراکین اور چینی حکام اور سائنسدانوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے رابطہ کیا ہے اور 3 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس میٹنگ کا آغاز چینی عہدیدار اور سائنسدانوں کی نئی قسم کے بارے میں پریزنٹیشن سے ہوا۔ پریزنٹیشن کے بعد چینی فریق سے سوالات پوچھے گئے اور سوال و جواب اور فریقین کے مابین معلومات اور تجربے کا اشتراک کیا گیا۔ میٹنگ کے دوران بیماری کے بارے میں تمام پہلوؤں سے معلومات پر غور کرنے کے لیے اس بیماری کی خصوصیات، مختلف عمر کے گروہوں پر اس کے اثرات اور بیماری سے متعلق علامات، تشخیص کے طریقہ علاج کے پروٹوکول اور ویکسینیشن اسٹڈی اور مریضوں کی شفا یابی کی صورتحال جیسے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ دوسری طرف چینی کارگو طیارے کے ذریعے علاج میں استعمال کیے جانے والے طبی سامان کو بھی ترکی لایا گیا ہے۔ دوستو، دوسری جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ تحلیل کر دی گئی، جبکہ مغرب کے پیدا کردہ حالات کے پیش نظر جدید جمہوری ترکی کے بانی کمال اتاتورک نے مغربی طاقتوں سے 1923 میں ایک معاہدہ لوزان پر دستخط کیے تھے اور اس معاہدے کی رو سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی تھی، جبکہ ترکی نے تینوں براعظموں میں مختلف خلافت کے اثاثے اور املاک سے بھی دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ معاہدہ لوزان 100 سال پر محیط تھا، جو کہ دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا پھندا تھا جس نے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر چاروں شانے چت کر دیا۔ 2023 میں یہ معاہدہ اپنی مدت پوری کر کے غیر مؤثر ہو جائے گا اور معاہدہ لوزان دراصل کیا تھا اور اس کی ترکی پر کیا اثرات مرتب ہوئے، مغربی طاقتیں 2023 کے آنے سے قبل ہی خوفزدہ کیوں ہیں اور ترک صدر رجب طیب اردگان اپنی تقاریر میں 2023 کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے کیوں نظر آتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ دوستو، یہ سوالات اپنے اندر نہایت دلچسپ معلومات اور تاریخ رکھتے ہیں۔ معاہدہ لوزان جنگ عظیم اول کی فاتح قوتوں کے درمیان طے پایا تھا اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ فاتح قوتیں ترکی کے بڑے حصوں پر قابض ہو چکی تھیں اور ان قوتوں میں سے برطانیہ نے وہ خطرناک اور ظالمانہ شرائط معاہدہ لوزان میں شامل کروائی تھیں جن کی رو سے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے اور ترکی اگلے 100 برس تک ان معاہدوں پر عمل درآمد کا پابند قرار پایا تھا۔ معاہدہ لوزان کی رو سے خلافت عثمانیہ ختم اور سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلا وطن کر دیا گیا، جبکہ خلافت کی تمام مملوکات ضبط کر لی گئی تھیں جن میں سلطان کے ذاتی املاک بھی شامل تھیں۔ ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور خلافت سے اس کے تعلق پر قدغن لگا دی گئی اور اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا تھا۔ ترکی پیٹرول کے لیے نہ تو اپنی سرزمین پر اور نہ ہی کہیں اور ڈرلنگ کر سکے گا اور اپنی ضروریات کا سارا پیٹرول امپورٹ کرنے کا پابند ہوگا اور باسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بحری جہاز سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا۔ واضح رہے کہ باسفورس کی سمندر گھاٹی بحر اسود، بحر مرمر اور بحر متوسط کا لنک ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی نہر سوئس کے ہم پلہ قرار دی جاتی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان ایک سے زیادہ بار یہ واضح کر چکے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی وہ ترکی نہیں رہے گا جسے یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا، بلکہ ہم اپنی زمین سے پیٹرول بھی نکالیں گے اور ایک نئی نہر بھی کھودیں گے جو بحر اسود اور مرا مر کو باہم ملا کر مربوط کر دے گی اور اس کے بعد
ترکی یہاں سے گزرنے والے ہر بحری جہاز سے ٹیکس وصول کرے گا، اور اس صورتحال سے ساری کہانی واضح ہو جاتی ہے کہ مغرب کیوں ترک صدر رجب طیب اردگان کا اتنا سخت دشمن بنا ہوا ہے، جبکہ ترکی میں ہونے والے حالیہ ریفرینڈم میں صدارتی نظام کے لیے طیب اردگان نے کیوں کوشش کی۔ یقیناً طیب اردگان ترکی کے لیے پاورفل منتظم اور صدر چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ 2023 میں معاہدہ لوزان غیر مؤثر ہو جانے کے بعد ترکی میں امریکی طرز پر صدارتی اختیارات سے لیس ترک فوج کا کمانڈر ان چیف اور قوم کو اعتماد رکھنے والا صدر ہونا چاہیے، جو ترک قوم کو اس کی آبرومندانہ مقام دلا سکے اور امت مسلمہ کو فعال اور دیگر اقوام کے مقابل لانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے، جو عالمی قوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت اور جرأت رکھتا ہو۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔